سوال بہت ہی اس موضوع کا انتہائی اہم سوال، اور وہ یہ کہ کھیل کے جائز اور ناجائز ہونے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا اصول ہے؟ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ جی بہت شکریہ رئیس بھائی کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آغاز فرمایا ہے اور بنیادی مبادیات کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک جہت کی گفتگو تو ہوئی ہے کہ کھیل ایک تفریح ہے اور خاص طور پر اسلام پسند نہیں کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کا امتی کمزور ہو اور سست ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ امتی ان کا قوی ہو اور اس کے اندر ایک چستی ہو ہر اعتبار سے۔ تو ہر وہ کھیل جو ان دونوں چیزوں کو پورا کرتا ہے، دیکھیں اسلام نے ایک خوبصورت ضابطہ عطا فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، کیا بات کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو ترک کر دینا، یا تو دنیاوی فائدہ ہوگا یا دینی فائدہ ہوگا۔ ایک ایسا کام ہے اس کے اندر نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، وہ لغو اور وہ لہو و لعب کے اندر آئے گا۔ مل حیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ ایک فالتو چیزوں کے اندر انسان اپنی زندگی کو اور اپنے کام کو ضائع کرے۔ تو بنیادی اصول یہی ہے کہ جو انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے، انسان کی جسمانی صحت کے لیے جو چیزیں کارآمد ہیں، جیسے مفتی صاحب نے ذکر بھی فرمایا اشارتاً کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر جو ہے گھڑ سواری کا کھیل ہوتا تھا، تیر اندازی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیلوں کا استثناء فرمایا، تیر اندازی کا، گھڑ سواری کا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے انسان کھیلتا ہے، تاکہ گھر والوں کے اندر ایک انس پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو، اور ان کے اندر وحشت نہ پیدا ہو، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ تو ایک بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کوئی کھیل ہے، وہ کھیل اچھا ہے، لیکن جس کو فی ذاتی ہی اچھا کہا گیا، لیکن اس کے اندر دوسری چیزیں آ گئی، مثال کے طور پہ عریانی شامل ہو گئی اس کے اندر، یا مرد و عورت کا اختلاط اس کے اندر آ گیا، تو فی نفسی فی ذاتی تو کھیل اچھا تھا، لیکن دوسری چیزیں فی غیری ہی جو ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اچھی چیز ہونی چاہیے اور اچھے انوائرمنٹ کے اندر، اچھے ماحول کے اندر اس کو کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور کھیل کود کا فائدہ ایک ہی ہوتا ہے رئیس بھائی کہ بچہ بچپن میں کھیلتا ہے۔ ہم خود جب پڑھنے کے لیے گئے اپنے مدارس کے اندر، امجدیہ میں پڑھا، جامعہ نظامیہ میں پڑھا، تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ کھلایا، باقاعدہ طور پہ کھیل کھلایا ہمیں، اور سوئمنگ کرتے رہے۔ میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا عید ملن کے اندر خاص طور پر کہ سوئمنگ کرنے کے لیے حاجی صاحب کیا جایا کرتے تھے خاص طور پر، تو کبھی بھی انہوں نے ہمیں، بالخصوص علامہ حسن اقاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم اور بہت براڈ مائنڈ آدمی تھے، تو وہ باقاعدہ بچوں کو کھلاتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھیل ایک جسمانی نشو و نما ہو۔ فرمایا کہ میں عصر کے بعد خاص طور پہ کھیلنے کے وقت ہوتا ہے، فرمایا میں کسی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ تر بتر ہو پسینے سے۔ تو جتنا بچہ بچپن میں ان چیزوں میں جسمانی کھیل کے اندر لگا رہتا ہے، تو ساتھ پڑھائی ہے، اوقات ہے۔ اچھا کھیل کا بھی یہ ہو گیا کہ کھیل میں لگے تو کھیل ہی میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھیل کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے، کھانے کا ایک ٹائم ہے، سونے کا ایک ٹائم ہے، کھیل کا ایک ٹائم ہے۔ اب تو یہ ہو گیا کہ صبح ہو یا شام ہو، آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور گیمیں چل رہی ہیں، کھیل ہی چل رہا ہے، اس سے نیندیں بھی برباد ہو گئیں، اس سے زندگی کا سارا نظام برباد ہو گیا۔ اور یہ گیمیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے نہ کوئی اور فائدہ ہے، بلکہ اور زیادہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بچے دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسلام نے ان کھیلوں کی ترویج و اشاعت کے لیے کہا کہ جو آپ کے جسم کو مضبوط کرے، قوی کرے، اور اس کی برکت سے جو ہے انسان جو ہے اسلام کے لیے اور دین کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے وہ کھیل کود کے بڑے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، مولوی لوگ خود کھیل کود کے آئے، سارے کھیل کے آئے، لیکن وہ حدود و قیود تو کسی چیز کے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کسی بھی چیز کے کوئی بیریئر ہیں، کوئی اصول ہیں، قواعد ہیں، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ دین اور شریعت کو کراس کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول اور ضوابط ہیں، ان کو پرکھا جائے، ان کو دیکھا جائے، تو آپ بالکل جو ہے وہ کھیل کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی حدیث رسول کی روشنی میں۔